اگر اوزان ماریا کو وہ بریسلٹ اس کی برتھ ڈے پر گفٹ دے چکا تھا تو پھر یہ کیا تھا؟ بریسلٹ کے ساتھ ہی کچھ اور چیزیں بھی ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں۔ سمرا نے ایک ایک چیز کا بغور جائزہ لیا تھا۔ یہ سب وہ چیزیں تھیں جو اس نے گاہے بگاہے ماریا افندی کا نام لے کر اسے جتلاتے ہوئے خریدی تھیں۔ اسے یاد آ رہا تھا اس وقت وہ ان چیزوں پر کسی اور کے حق کا سوچ کر کتنی ہرٹ ہوتی تھی۔ اس لمحے بے ساختہ اس کی آنکھوں سے چند آنسوں کے قطرے ٹپک کر گالوں پر بکھر گئے تھے۔ اوزان! عجیب بے خودی میں اسے دھیمے سے پکارتے ہوئے وہ سسک اٹھی تھی۔ زخم جتنے پرانے ہوں اتنی ہی کسک کا باعث بنتے ہیں۔ بریسلٹ کے قریب ہی اس کی خوبصورت کور والی ڈائری پڑی اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا گئی تھی۔ ٹپ ٹپ بہتے آنسوؤں کو بائیں ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ہوئے وہ ڈائری اٹھا کر اوزان کے بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ دیدہ زیب رنگوں میں ڈھلے دلکش اوراق پر موتیوں سے چھلکتے الفاظ اسے سحر زدہ کر گئے تھے۔ ڈائری کھلتے ہی اس کی خوبصورت تصویر پھسل کر اسی کی گود میں آ گری تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے تصویر اٹھاتے ہوئے کتنے ہی آنسو پھر بے مول ہوئے تھے۔ تصویر کی پشت پر لکھا تھا زندگی کے سب سے خوبصورت احساس سمرا بخاری کے نام۔ پہلے ہی صفحے پر تحریری الفاظ اس کا دل جکڑ گئے تھے۔ وہیں پڑے سوکھے ہوئے گلاب کی ادھ کھلی کلی جانے کون کون سے دبے ہوئے جذبات کو ہوا دے گئی تھی۔ تم بہت بری ہو سمرا، کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے تمہاری اتنی بٹائی کروں کہ دماغ درست ہو جائے۔ جانے اس کی کس حرکت پر خفا ہو کر اس نے یہ لکھا تھا۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ اگلے چند صفحات خالی تھے۔ پھر ڈیٹ ڈالے بغیر شاید روانی میں اس نے لکھا تھا، بیوقوف چڑیل لڑکی، یہ کس سے چکر چلا لیا تم نے؟ میرا بس نہیں چل رہا کہ میں تمہارے اس نامراد عاشق جواد احسن کی ہڈی پسلی ایک کر دوں۔ آج بہت اچھی طرح سے طبیعت صاف کی ہے اس کی۔ امید ہے آئندہ تمہارے بارے میں کوئی بھی خیال دل میں لانے سے پہلے 1000 بار ضرور سوچے گا۔ پھر کبھی تم نے ایسی کوئی حماقت کی تو تمہاری بھی خیر نہیں ہوگی، کیونکہ سمرا صرف اوزان کی ہے، اسے کوئی اپنی مرضی سے سوچ بھی نہیں سکتا، سمجھی تم؟ وہ ایسا ہی تھا، تیز آندھیوں سا مزاج رکھنے والا۔ اگلے 2-4 صفحے خالی چھوڑ کر پھر اس نے لکھا تھا، آج میں بہت خوش ہوں، اور اس خوشی کی وجہ اس راز کا افشاں ہونا ہے جو سمرا کی بچی نے اب تک مجھ سے چھپا رکھا تھا۔ آج مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ بھی مجھے چاہتی ہے، تبھی تو میرے ساتھ ماریا افندی کا نام برداشت نہیں کر سکی۔ شاید محبت کے معاملے سبھی دلوں کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ بہرحال آج سمرا کی کمزوری مجھ پر عیاں ہو چکی ہے، اور اب میں اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اسے خوب تنگ کرنے والا ہوں۔ اگلے 2 صفحات میں پھر لکھا تھا، سمرا، شاید ہم دونوں ہی بہت برے ہو گئے ہیں۔ گزرتے ہر روز کے ساتھ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم دونوں ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو جلانے اور جھکانے کی فضول ضد و خواہش میں ہم اپنی محبت کا دل دکھا رہے ہیں۔ تمہاری آنکھیں پکار پکار کر کہتی ہیں کہ تم صرف مجھ سے محبت کرتی ہو، مگر تمہارے لبوں کی خاموشی جانے کس طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ مجھے تمہاری چپ سے ڈر لگنے لگا ہے سمرا۔ میں کسی بھی قیمت پر تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ میں تمہیں ہارٹ بھی نہیں کرنا چاہتا، مگر جانے کیوں جب میں ماریا افندی کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہوں اور تم جلتی ہو تو مجھے بڑا لطف آتا ہے۔ میں تم سے اپنے لیے، اپنی محبت کے لیے بہت کچھ سننا چاہتا ہوں۔ تم مجھ سے کہہ کیوں نہیں دیتی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تمہیں اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ میں تمہیں اگنور کر کے کسی اور پر توجہ کروں؟ مان جاؤ نا سمرا پلیز۔ یہ اسی روز کی تحریر تھی جس روز اس نے گولڈ کا بریسلٹ اسے دکھا کر اسے ماریا کو گفٹ کرنے کا ذکر کیا تھا۔ بے جان کاغذوں پر بکھرے جاندار الفاظ اس پر وہ راز منکشف کر گئے تھے جو اوزان نے کبھی اس پر کھلنے نہیں دیے تھے۔ اگلے صفحے پر شاید بہت پیار سے اس نے لکھا تھا، سمی، آج زندگی میں پہلی بار میں نے جان بوجھ کر تمہیں برتھ ڈے وش نہیں کیا، صرف اسی لیے کہ شاید اسی بہانے سے تم مجھ سے جھگڑا کرو اور وہ سب کہہ دو جو میں سننا چاہتا ہوں۔ جانے کیوں مجھے ضد سی ہو گئی ہے۔ کب تک بھاگو گی مجھ سے؟ کب تک اپنی انا کا پرچم بلند رکھو گی تم کمزور ہو سمی، تمہیں میری محبت کے سامنے خود کو جھکانا پڑے گا۔ صرف ایک بار یہ پل صراط پار کر کے تو دیکھو، ہزاروں خوشیوں اور محبتوں کے انمول جزیرے تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں۔ اور ہاں، یہ بریسلٹ میں نے صرف تمہارے لیے ہی بڑی چاہ سے خریدا ہے۔
ماریا افندی اس کی اہل نہیں ہے، نہ ہی میری زندگی میں وہ کبھی کسی بھی طرح سے تمہاری جگہ لے سکتی ہے۔ بے جان ڈائری کے صفحات اس سے کہیں درجے اچھے ثابت ہوئے تھے، جن سے اس نے کم از کم اپنے دل کا حال تو شیئر کر لیا تھا۔ وہ تو اس اعزاز سے محروم ہی رہ گئی تھی۔ آگے بہت سے صفحات خالی چھوڑ کر اس نے پھر آخر وہی ہوا نا سمرا، جس سے میرا دل خوفزدہ رہتا تھا۔ ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی ضد میں بالآخر ہم نے اپنے درمیان فاصلوں کی بنیاد رکھ ہی لی۔ تم واقعی بہت بری ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم مجھے خود سے ہمکنار کرنے کی بجائے اتنی جلدی اتنا بڑا قدم اٹھا لو گی۔ آج تم نے میرا غرور پاش پاش کر کے رکھ دیا، باطل ثابت کر دیا ان خوبصورت رنگوں کو جو تمہاری آنکھوں میں میرے لیے جھلملاتے تھے۔ جو لڑکی میرے ساتھ کی خواہش رکھتی تھی اب ایک دم سے کسی تھرڈ پرسن کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہے، اور تھرڈ پرسن بھی وہ جس کی ذات کے بارے میں وہ کچھ جانتی ہی نہیں۔ تم پچھتاؤ گی سمرا، اوزان سید کو کھو کر بے حد پچھتاؤ گی تم۔ اس نے جس کرب سے یہ الفاظ تحریر کیے ہوں گے سمرا وہ کرب محسوس کر سکتی تھی۔ اس کا اپنا دل درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ اسے اوزان کی بد دعا لگ گئی تھی۔ وہ پچھتا رہی تھی، اوزان سید کو کھونے کے بعد بے حد پچھتا رہی تھی، کیونکہ اوزان کو کھو دینے کے بعد اس کے پاس زندگی کا کوئی بھی رنگ باقی نہیں بچا تھا۔ وہ بالکل تہی دامہ ہو کر رہ گئی تھی۔ پچھلے 7-8 سالوں میں جواد احسن نے کیسے کیسے ظلم نہیں کیے تھے اس پر۔ انگلینڈ جانے کے بعد وہ اس کے وجود سے یکسر غافل ہو گیا تھا۔ سارے دن وہ اکیلی گھر میں سدائیوں کی طرح گھومتی رہتی، بے حال پڑی رہتی، اسے پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ سمرا کی اداسی، اس کی غائب دماغی اور چھپ چھپ کر رونے سے وہ بہت کچھ جان گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ٹھوس ثبوت نہ ہونے کے باوجود اس کی طرف سے متنفر ہو کر بات بات میں اسے ہرٹ کرنے لگا تھا۔ کبھی بد چلن ہونے کا طعنہ دیتا تو کبھی منحوس ہونے کی خبر دیتا۔ وہ جتنا اسے خوش رکھنے کے لیے اس کے قدموں میں بچھتی وہ اتنا ہی پھیل کر اس کے سر پر چڑھ جاتا۔ گالی گلوچ اور تانوں تشنوں کے بعد بالآخر اس نے سمرا پر ہاتھ اٹھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ مرد کی گٹھی میں اگر ایک بار شک پڑ جائے تو وہ پھر ساری عمر خود نہ سکون سے رہتا ہے نہ ہی عورت کو رہنے دیتا ہے۔ اس کے دل میں بھی شک کا کانٹا گڑ گیا تھا، جس کی نوک لمحہ بلمحہ اسے بے چین کیے رکھتی تھی۔ اوزان کے ذکر پر بھیگتی سمرا کی آنکھوں سے اسے شدید وحشت ہونے لگی تھی۔ اپنے اندر کا یہی غبار نکالنے کے لیے وہ نہ صرف راہ راست سے بھٹک گیا تھا بلکہ سمرا کے وجود کو مختلف طریقوں سے داغدار کرنے کے باوجود اس کی وحشت کم نہیں ہوتی تھی۔ بہت جلد اس نے دوسری شادی کر لی، اور یوں سمرا خود اپنے ہی گھر میں کسی بیکار برتن کی مان گھر کے کونے خدروں میں چھپ کر رہ گئی۔ بعد ازاں اس کی بیوی کو اس کا یوں رہنا بھی گوارا نہ ہوا تو ایک روز بڑے سکون سے اسے ڈائیورس پیپر تھما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان روانہ کر دیا۔ وہ محبت جس کی خوشبو اوزان کبھی محسوس نہیں کر سکا تھا، بالآخر اسی محبت نے اس کی پوری زندگی اجاڑ کر رکھ دی تھی۔ ایک چاند تنہا کھڑا رہا میرے آسماں سے ذرا پرے، میرے ساتھ ساتھ سفر میں تھا میری منزلوں سے ذرا پرے۔ تیری جستجو کے حصار سے، تیرے خواب سے، تیرے خیال سے، میں وہ شخص تھا جو کھڑا رہا تیری چاہتوں سے ذرا پرے۔ کبھی دل کی بات کہی نہ تھی، جو کہی تو وہ بھی دبی دبی، میرے لفظ پورے تو تھے مگر تھے سماعتوں سے ذرا پرے۔ اور اب وہ بیمار تھی، جانے اندر ہی اندر کیسا گھن لگا تھا اسے کہ پھر سنبھل ہی نہ سکی۔ رتابہ نے ہی اوزان کو اس کی خبر دی تھی، مگر بہت لیٹ۔ اگر آسیہ بیگم اس سے گفتگو میں سمرا کا ذکر نہ کرتی تو شاید وہ اب بھی اس سے روزانہ بات کرتے ہوئے کبھی سمرا کا ذکر نہ کرتی۔ اس نے اس سے پہلے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ وہ اوزان اور ماریا افندی کے تعلق کی ساری کہانی جانتی تھی۔ اسے کھو کر اوزان کا جو حال ہوا تھا وہ اس سے بھی بے خبر نہیں تھی، مگر پھر بھی اس نے کبھی سمرا سے اس موضوع پر بات کر کے اسے اصل سچائی سے آگاہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ انگلینڈ سے ہمیشہ کے لیے واپسی پر ایک بار سمرا نے اس سے پوچھا تھا، رتابہ کیا آزی اب بھی کبھی کسی بات میں میرا تذکرہ کرتا ہے یا نہیں؟
اور جواب میں وہ بڑی بے نیازی سے اپنا کام نپٹاتے ہوئے بولی تھی، نہیں، تمہاری شادی کے بعد آج تک کبھی ہمارے درمیان تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اس میں مزید کچھ بھی پوچھنے کا ہمت نہیں رہی تھی۔ پوچھنے کو باقی کچھ رہ ہی نہیں گیا تھا، مگر اب جب کہ سچائی اس کے سامنے آ گئی تھی، اب وہ مزید جبراً مسکرا کر اپنا بھرم رکھنے کا حوصلہ کھو بیٹھی تھی۔ تبھی فقط چند دنوں میں ہی اپنی ذات کی تنہائیوں کا شکار ہو کر بستر سے جا لگی تھی۔ وقت کتنی جلدی بدل گیا تھا۔ اب کسی شجر پر شاید اس کے لیے محبت اور چاہ کا کوئی پھول باقی نہیں رہا تھا۔ گو اب بھی آسیہ بیگم، نادیہ بیگم، سید احمد بخاری اور سید احسن بخاری اس کا پورا خیال رکھتے تھے، مگر پھر بھی وہ پہلے کی بات نہیں رہی تھی۔ اوزان کبھی بھی حقیقت سے باخبر نہیں تھا، کسی بھی حقیقت سے باخبر نہیں تھا۔ پچھلے 8 سالوں میں وہ فقط ایک ہی کسک کا شکار رہا تھا کہ سمرا بخاری نے اس کی محبت پر جواد احسن کی رفاقت کو ترجیح کیوں دی۔ اپنی ذات اور احساسات کی یہ بے قدری اسے کسی کل قرار لینے نہیں دیتی تھی۔ گو اب بھی دوا میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے وہ خدا سے اپنی محبت کی خوشیاں اور اس کی سلامتی کی دعا مانگتا تھا، مگر پھر بھی دل میں رنجش تو رہ گئی تھی۔ صرف سمرا کے ذکر اور اس کے احوال سے بچنے کے لیے پورے 8 سال اس نے جلاوطنی میں اپنوں سے دور رہ کر گزار دیے تھے، مگر اس کے باوجود وہ اس کی یاد سے پیچھا نہیں چھڑا سکا تھا۔ 8 سال کی جلاوطنی کے بعد بالآخر وہ واپسی کا فیصلہ بھی اسی سنگ دل کی محبت کے لیے کیا تھا، جو آج تک سوائے درد کے اسے اور کچھ بھی نہیں دے سکی تھی۔ وہ رات میں بہت لیٹ پاکستان واپس پہنچا تھا۔ فلائٹ خراب ہونے کی وجہ سے خواری الگ بھگتنا پڑی تھی، اوپر سے کسی کو اپنی آمد سے متعلق خبردار بھی نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رات میں 3 بجے کے قریب گھر پہنچا تو تھکن سے بے حال تھا۔ رتابہ اس کی اچانک پاکستان واپسی پر بے حد خوش ہوئی تھی۔ گھر کے باقی لوگوں کی مسرت بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ سب کچھ اپنی جگہ پر ٹھیک تھا۔ اگر کہیں اس تصویر میں کوئی کمی تھی تو وہ سمرا بخاری کی تھی، جس کی محبت کا آکٹوپس آج بھی اس کے دل کو اپنی گرفت میں جکڑے ہوئے تھا۔ اگلی صبح وہ خاصا لیٹ بیدار ہوا تھا۔ آسیہ بیگم اور نادیہ بیگم کی باتوں سے بخوبی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس کی شادی کی مکمل تیاری کیے بیٹھی ہیں، مگر وہ اب بھی صرف سمرا کے لیے سوچ رہا تھا، جسے دیکھے ہوئے بھی کئی سال ہو گئے تھے۔ رتابہ نے ایم اے کر لیا تھا اور اب وہ مکمل ذمہ داری سے گھر کا مکمل نظام سنبھالے ہوئے تھی۔ اوزان دیکھ سکتا تھا کہ اس کی آمد پر اس کے پاؤں خوشی سے زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ وہ ہنسا تھا۔ کل تک یہی لڑکی تھی جو اسے بھیا بھیا کہتے نہیں تھکتی تھی، اور آج اسی کے جذبوں کے رنگ ہی نرالے تھے۔ محبت کے کھیل واقعی بہت عجیب ہوتے ہیں۔ وہ بہت دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ اس روز وہ چاہ کر بھی فوری طور پر خود کو سمرا بخاری کے روبرو نہیں لا سکا تھا۔ قدم اٹھتے تھے اور رک جاتے تھے، ارادہ بنتا تھا اور ٹوٹ جاتا تھا۔ وہ خود بھی اس کی آمد کی خبر پانے کے باوجود کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ شام میں نہا دھو کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کھانا وہ چونکہ باہر سے ہی کھا کر آیا تھا، لہٰذا کسی کو ڈسٹرب کیے بغیر چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دسمبر بہت سست روی کے ساتھ بیتتا جا رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد کچھ لکھنے کے لیے اس نے ڈائری تلاش کی تھی، مگر اس کی ڈائری وہاں نہیں تھی جہاں پچھلی بار پاکستان سے جدہ روانہ ہوتے ہوئے اس نے سنبھال کر رکھی تھی۔ صرف اسی غرض کے پیش نظر کہ شاید سمرا کبھی اس کا مطالعہ کر کے وہ سچائی جان لے جو آج تک اپنی انا کے ہاتھوں مجبور وہ اسے کہہ نہیں پایا تھا۔ اس نے رتابہ کو پہلے ہی سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں اس کی کسی بھی پرسنل چیز کو الٹ پلٹ نہ کرے، لہٰذا اس کے کمرے میں صفائی کروانے کے علاوہ وہ کبھی جاتی ہی نہیں تھی، اور وہ یہ بات جانتا تھا۔ تبھی سکون سے پلکیں موند کر بیڈ پر ٹک گیا۔ کھلی کھڑکی سے اندر کمرے میں آتے سرد ہوا کے جھونکے تھوڑی دیر میں ہی اسے اپنی جگہ سے اٹھنے پر مجبور کر گئے۔ کھڑکی بند کرنے کی غرض سے وہ کھڑکی کے قریب آیا تو حسب عادت نگاہ بے ساختگی کے عالم میں سامنے لان کی جانب اٹھ گئی، اور وہ دیکھ کر ٹھٹک گیا
کہ آج بھی شدید سردی کے باوجود وہ وہیں اپنی مخصوص نشست پر بیٹھی ساری کائنات سے بے خبر دکھائی دے رہی تھی۔ تب جیسے ضبط کے سارے پل مسمار کر کے وہ فوراً اس کے مقابل چلا آیا تھا۔ پچھلے 8 سالوں میں کیا سے کیا ہو کر رہ گئی تھی وہ۔ کھلا کھلا گلاب سا چہرہ مرجھا گیا تھا، آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھی، گالوں کی ہڈیاں بھی ابھر آئی تھیں، جسم بے حد کمزور ہو کر رہ گیا تھا۔ کندھوں کے گرد بلیک شال لپیٹے وہ بالکل سرسوں کا پیلا پھول دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی اس نے دھیمے بھرائے لہجے میں اسے پکارا تھا، سمرا، اور اس کی آہٹ، اور وہ جو پہلے ہی اس کی آہٹ پا چکی تھی مگر پھر بھی اس کی پکار پر ہی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ پچھلے 8 سالوں میں وہ بھی تو کتنا بدل کر رہ گیا تھا۔ تبھی وہ بولا تھا، اب یہاں بیٹھ کر کسے تلاش کرتی ہو سمرا؟ کس درجہ کرب تھا اس کے لہجے میں۔ جواب میں سمرا کا چہرہ پھر سے آنسوؤں میں بھیگ گیا۔ اس کی آواز میں شکستگی کے ساتھ ساتھ تھکن نمایاں تھی۔ پتہ نہیں وہ ستارہ جسے میں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی وہ تو کب کا ٹوٹ چکا ہے۔ تم اپنے فیصلے پر پچھتا رہی ہو؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے مقابل آ کے بیٹھ گیا تھا۔ جب وہ بولی، نہیں تو خود اپنی زندگی کی دشمن کیوں ہو گئی ہو؟ کہاں گئے تمہارے وہ کہکے جو بات بے بات پڑھتے تھے؟ کہاں گئی وہ آنکھوں کی مستی اور چہرے کی رونق جس نے مجھے اپنا گرویدہ بنایا تھا؟ سچ بتاؤ سمرا، تمہیں جواد احسن نے دھوکہ دیا ہے نا؟ تم اسے حاصل کرنے کے بعد پچھتا رہی ہو نا؟ پلیز کہہ دو کہ تم پچھتا رہی ہو، پلیز۔ وہ جذباتی ہوا تھا۔ سمرا نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آج بھی محبت کے وہی رنگ تھے جن پر کبھی اس نے اپنی ہستی کا مان ٹکایا تھا، مگر وہ آج بھی بے حد مجبور تھی۔ رتابہ کی آنکھوں کے رنگ اس سے اوجھل نہیں رہ سکے تھے۔ تبھی دھیرے سے پلکیں موند کر رو پڑی۔ ایسا کچھ نہیں ہے غازی، میں تو صرف اپنے خالی پن پر دکھی ہوں۔ وہ شخص جسے میں آج بھی اپنی سانسوں سے بڑھ کر چاہتی ہوں، میں اسے کچھ نہیں دے سکی غازی، کچھ بھی نہیں۔ اذان کا دل پھر ٹوٹا تھا۔ وہ اس کے سامنے جھک کر بھی سرخرو نہیں ہو سکا تھا۔ تبھی پوچھا تھا، اس میں ایسا کیا ہے سمرا؟ کیا نہیں ہے اس میں؟ کاش تم اسے میری نگاہوں سے دیکھتے تو یقیناً یہ سوال کبھی نہ کرتے۔ اب وہ بھی کھلاڑی بن گئی تھی، اسے بھی جھوٹ بولنا آ گیا تھا۔ اذان اس وقت اس سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر سارے الفاظ ہی جیسے ختم ہو گئے تھے۔ کچھ دیر زخمی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے کے بعد وہ اس کے قریب سے اٹھا تھا، اور سمرا جو یہ سوچتی تھی کہ وہ پھر سے اذان کو اپنے مقابل پا کر اپنا حوصلہ کھو بیٹھے گی، اس کے اٹھ کر جانے کے بعد بھی بالکل ویسے ہی پتھر بنی بیٹھی رہی تھی۔ کھاؤ گنتے نہ کبھی زخم شماری کرتے، پیار میں ہم بھی اگر وقت گزاری کرتے، وقت آیا ہے جدائی کا تو ہم سوچتے ہیں، تجھ کو اتنا بنا آساب پہ طاری کرتے۔ اذان نے ارتابہ بخاری سے شادی کے لیے حامی بھر لی تھی۔ اس کے حامی بھرنے کی دیر تھی کہ بڑوں نے فوراً شادی کی تاریخ بھی طے کر دی۔ سمرا کو گزرتے ہر دن کے ساتھ اپنا بھرم رکھنا دشوار ہو رہا تھا۔ آسیہ بیگم اور نادیہ بیگم کے ساتھ ساتھ اب احمد صاحب اور احسن صاحب بھی جواد کے بارے میں استفسار کرنے لگے تھے۔ وہ بہانے کھڑ کھڑ کر اب جیسے اندر سے ٹوٹنے لگی تھی۔ اپنے گھر والوں کو اپنے متعلق مطمئن رکھنا اب اس کے اختیار سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی زیادہ سے زیادہ خود کو مصروف رکھنے لگی تھی۔ رتابہ کے جہیز اور بری کی تمام تیاری میں وہ پیش رہی تھی۔ اذان اسے یوں مختلف کاموں میں مصروف دیکھتا تو دکھ سے کڑ کر رہ جاتا۔ وہ اب بھی اسے جلانے سے باز نہیں آ رہی تھی، مگر اب وہ جلنا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی زیادہ وقت گھر سے باہر رہتا۔ کبھی اتفاقاً گھر پر ہوتا تو رتابہ کو ہی اہمیت دیتا، اس پر حق جتاتا۔ کبھی آسیہ بیگم کے کہنے پر اسے شاپنگ کے لیے لے جاتا تو کبھی کھانے کے لیے۔ سمرا کا دل اب بھی اس کی تقسیم پر کڑتا تھا، کٹتا تھا، مگر وہ خود سے بے نیاز ہو گئی تھی۔
ابھی اسے ضبط کے کڑے مرحلے طے کرنے تھے، جانے کیا کیا برداشت کرنا تھا۔ شادی کے دن بھی جلدی قریب آ گئے تھے۔ سمرا کو اب ہمہ وقت ہلکا ہلکا بخار رہنے لگا تھا، مگر پھر بھی وہ خود سے بے نیاز مختلف کاموں میں لگی رہتی تھی۔ جواد کے لیے اس نے پھر بہانہ بنایا تھا کہ وہ بزنس ٹور پر نکلا ہوا ہے اور اپنی بے تحاشا مصروفیت کے باعث اس نے شادی میں شرکت سے معذرت کر لی ہے۔ گھر والے اس کی طرف سے مطمئن نہیں تھے، مگر وہ پھر بھی اپنا بھرم رکھنے کی کوشش میں نڈھال ہو رہی تھی۔ معزز ناظرین، میری بھرپور کوشش کے باوجود میں اس ویڈیو میں یہ قسط مکمل نہیں کر سکی۔ انشاءاللہ کل اسی وقت اگلی ویڈیو میں آپ اس ناول کی آخری قسط پڑھ سکیں گے۔ اوزان اور سمرا بخاری کی محبت کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی، اس کے بارے میں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریے گا۔ اگر آپ بھی کسی سے محبت کرتے ہیں تو پلیز یہ کہانی ضرور پڑھیے گا۔ شکریہ۔